وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے کیونکہ وہ کسی انسان کو یاد کر لیتا ہے، یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے عزت کتنی دیتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ وہ کھیت، وہ لوگ، وہ روایات ہماری، ہم گاؤں کے لوگ سب ایک دوسرے کے ہیں۔ یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ کچھ سبق زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ سبق ہمیں غلطیاں ہی دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ اللہ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دمکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس کو تلاش کرنا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ہم نے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ بے شک زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنے دبلے وجود سے کسی کو متاثر نہیں کرنا۔ دبلا وجود سمارٹنس متاثر نہیں کرتی، شخصیت، اعتماد اور رویہ متاثر کرتا ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی ہرگز نہ کرنا۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے
جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جبکہ جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا باعث بدل کر آتی ہے۔ صبح کا اٹھنا کامیابی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چلانے کے لیے اس میں تیل ڈلوانا۔ پانی سے گاڑیاں نہیں چلتیں، دیر سے اٹھنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ جب میں ایک کمزور اور منفی انسان نہیں رہوں گی، اپنی خامیوں پر کام کروں گی، تو میرے دائرے میں صرف مثبت لوگ شامل ہو سکیں گے۔ میں یہ خود نہیں کہہ رہی، یہ سائیکالوجی کہتی ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ بار بار آئے گئے کے سامنے اپنے رونے روتے رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ غم آپ نے صرف اس شخص کو سنانا ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نئے انسان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو جانا دراصل محبت نہیں ہوتی، یہ ایموشنل ایڈکشن ہوتی ہے جو آپ صرف اپنی توجہ کی کمی اور محرومی کو دور کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اپنی ذات خود دریافت کرنے دینا ہے، آپ نے لوگوں کو اپنا تعاقب کرنے دینا ہے۔ دوسروں کو اتنا موقع اور وقت تو دیں کہ وہ آپ کی جستجو کے سفر پر نکلیں اور آپ کو تلاش کر سکیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا اصل صرف آپ کا چھوٹا شہر یا مالی حالات یا شہرت سے پہلے کا وقت ہی ہو۔ آپ کا اصل آپ کے ماضی کا وہ کمزور انسان بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ یاد کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے سب سے۔ کیا اس نے ہماری زندگی کا پلان دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے، جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اس حقیقت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے کہ سال کے 365 دن کارآمد نہیں ہو سکتے۔ ہر روز آپ کا دماغ ایک جیسا زرخیز نہیں ہو سکتا۔ دماغ کو بھی کچھ دن کا ریسٹ ہونا چاہیے۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار ہی سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔